ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب, باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اور کھل کے بیان کریں, تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس راہداریوں میں جو کہتے ہیں نا کہ اب دفاتر کی راہداریاں ہیں, ان کے اندر ہوتا کیا ہے. ہم رہنمائی چاہ رہے ہیں لوگوں کے لیے بھی اور افسران کے لیے بھی. ہمارا سوال یہ ہے کہ جمہوری دور ہے, اور یہ بات عام بچے سے بھی پوچھیں گے شاید وہ اس کو تسلیم کرے گا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں سیاسی مداخلت بہت زیادہ ہے. ہم آپ کا اس پہ ٹیک چاہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں, بھی کتنا اثر انداز ہوتے ہیں سیاسی شخصیات. ہاں محسن صاحب, میں بات تو سچ ہے, اس کو تو زیادہ آپ سمجھتے ہیں, آپ میں چھوڑتا ہوں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آفیسرز اچھا کام کر رہے ہیں سارے, ان کو کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی. گورنمنٹ کے سامنے ان کا ریکارڈ ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ پوسٹنگ اور ٹرانسفرز کرتے ہیں. شاید میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب صرف سفارش پہ ہی ایک بندے کو اس جگہ پہ یا اس ڈسٹرکٹ کے کو میں بھیج دیا جائے اور اس کا سربراہ بنا دیا جائے یا ہیڈ بنا دیا جائے. تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, میرے سامنے نہیں. آپ کہتے ہیں سیاسی اثر انداز نہیں ہوتے؟ نہیں, اہم پوسٹوں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی حالیہ شفلنگ میں بھی سیاسی, سب کو پتہ ہے کہ ان کو لانا مقصود تھا آپ کی جگہ پہ, تو پھر لایا گیا, اور جو سیاسی شخصیت لائی ہے اس کا سب کو پتہ ہے. سب نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ چونکہ میں ظاہر ہے میری جو ریپیٹریشن ہے, جاتے جاتے جو اندر کے درد ہیں سر وہ تو بیان کریں. ایسا نہیں, میں چونکہ میں نے عرض کیا, پہلے بھی بتا دیا تھا کہ میں ایز اے جوڈیشل افسر رہا. جی سر. میں نے عدلیہ میں سرو کیا, اور ایز اے جوڈیشل مجسٹریٹ, ایز اے سینئر جوڈیشل مجسٹریٹ جو کام میں نے وہاں کیا, اور وہ کوئی اتنا آسان نہیں تھا. کم از کم بہاولپور ڈسٹرکٹ جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر کتنا کام ہوگا. تو تقریباً تمام سب ڈویژنس کا جو جوڈیشل ورک ہے وہ میرے پاس تھا. اس میں سب تھانوں کے مور دین 50, تو یہ سب کے جو ہے علاقہ مجسٹریٹ ہونا اور سارے سب ڈویژنس کو ٹائم دے. تو الحمدللہ یہ تھا کہ میں نے دن رات کام کیا, اور وہاں پہ جو ہے بارز کو سمجھا, ہر سب ڈویژن کو. اور جیسے میرے وزٹس بھی ہوتے تھے سینٹرل جیل میں, وہاں پہ بھی بہت سا کام ہوتا تھا, کوئی وہاں پہ انویسٹیگیشنز بھی ہوتی تھی, تو وہ سب کچھ جوڈیشل تھا. ایک ٹف لائف تھی اور مشکل میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ شاید اتنا اثر نہیں ہوتا تھا. یہ تو ہم بعد میں آپ سے پوچھیں گے کہ ریونیو فیصلوں میں کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں سیاسی شخصیت, لیکن ہم صرف یہ پوچھ رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ پہ کتنے اثر انداز ہوتے ہیں سیاسی شخصیت. وہ تو دعوے کرتے ہیں, عام دعوے کرتے لگاتے ہیں یہ افسر نہیں بھائی یہ مزہ نہیں کر رہا, اس کو تبدیل کریں. اس کے بارے میں تو تھوڑا یہی کہوں گا جو میں جانتا ہوں کہ کم از کم جو ہے وہ اتنی مداخلت اس میں نہیں ہے. مطلب اعلیٰ سطح پہ آپ کہتے ہیں, اعلیٰ سطح پہ جو بھی افیسرز ہیں ان کا جو میرٹ ہے نا, میرٹ کے مطابق ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے. چلے کہیں نہ کہیں ان کی خواہش بھی یا ان کی ریکمنڈیشن کہہ لیں یا ان کی سفارش کہہ لیں, کہیں نہ کہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مطلب کسی جگہ پہ وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ ہو سکتا ہے کسی کو اس کے ضلع کے نزدیک کسی جگہ پہ چاہے فیملی فلاں آفیسر چلے اچھا اس کے اچھا پرفارم کرتا ہے اسے ہمارے ضلع میں بھیج دیں یا فلاں, اس طرح ہوتا ہے. ہاں یہ ویسے یہ تو میں نے انہیں پہ چھوڑتا ہوں, کر دیا میں نے کافی سارا. نہیں یہ میں انہیں پہ چھوڑتا ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجھے علم ہے اس کے مطابق جو میرٹ پہ ہی افسروں کو بھیجتے ہیں تمام ڈسٹرکٹس میں. سر ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا جب آپ تعینات ہوئے, اس وقت ٹھیک کہا آپ نے کہ شاید میرٹ کے اوپر آپ کی تعیناتی ہوئی. بعد میں بھی ڈکٹیٹر کے دور آئے. آفیسر جمہوری دور میں کمفرٹ فیل کرتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ کے دور میں؟ دونوں آپ نے اچھی طرح دیکھیں سر, طویل عرصے دیکھیں. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں دور جو ہیں اس میں عدیل صاحب ایک چیز ہوتی ہے کہ ایڈمنسٹریشن وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہی ہوتی ہے, گورنمنٹ پروونشل لیول پہ آلموسٹ وہی ہوتی ہے. تو اس میں جو حالات و واقعات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں جیسے ہوتے ہیں, لیکن ایڈمنسٹریشن کو اپنا رول اسی طرح
ادا کرنا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹیز، اس کی پرفارمنس، وہ ساری جو ہے نا اس نے ڈسٹرکٹ ہیڈ ہوتے ہوئے تمام ضلع کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر ہے، سچویشن ہے، ریکوریز ہیں، دیگرز ہیں، تمام دیگر ڈپارٹمنٹس ہیں، ان سب کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ دور جو بھی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو یا جمہوریت کے وزیر اعظم صاحبان، وزرائے اعلیٰ تبدیل ہوتے رہے، لیکن آفیسر کو اپنے کام سے اس نے اپنی ڈیوٹی پرفارم آئی ڈونٹ تھنک کہ ان پہ کوئی ایسا اثر ہوتا ہے یا افیکٹ ہوتے ہیں. اچھا سر، یہ تو چلیں، وہ تو آپ گول کر کے معاملے کو، رشوت، کمیشن خوری، یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے بغیر ویسے کام چلتا نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں بھی اس کو ضروری ہے، یہ لازم و ملزوم ہے؟ اب تو یہاں تک کہا جاتا ہے بھی چلیں رشوت کو آپ جو ہے نا لیگلائز کر دیں، کمیشن کو بھی. کمیشن سب کو پتہ ہے کتنے پرسنٹ کس کے آفیسر کے پاس جاتے ہیں، خصوصاً ایسے محکمے جہاں پہ ترقیاتی کام وغیرہ ہوتے ہیں. تو اس پہ عدیل صاحب میں آپ ہی زیادہ، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ جانتے ہیں. 36 سال سر آپ کا تجربہ تو اس میں اندر کی بات سر، اندر کی بات نہیں، جو کلیئر کٹ جو میں آپ کو یہاں ریالٹی ہے سر، اس میں ریالٹی کو مان لینے میں تو کوئی اس میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اگر ایسے کریں، ٹریس کریں، آپ لوگ اگر سرچ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایڈمنسٹریشن کے اندر بہت بہت اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے اچھے لوگوں سے ہی کام چل رہا ہے سر، اچھے ہیں تو کام چل رہا ہے. تو یہ سسٹم آپ کا چل رہا ہے اور یہ اس طرح چل رہا ہے. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ان حالات میں جب کہ اب تقریباً ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پہ اسٹاف کی جو کمی ہے وہ بہت زیادہ ہے. مور دین 50% اسٹاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، آفیشلز بھی نہیں ہیں، اور اس میں سے جو جونیئر آفیسرز ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک. اس کے باوجود اسٹاف کام کر رہا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا انتھک اسٹاف ہے، محنتی ہے، کام کر رہا ہے. مطلب وہ اوور برڈن پہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو شاید کوئی حرج نہیں اگر کہیں پہ باقی جو رہا کہ کوئی بندہ اگر کسی غلط طریقے سے یا کوئی وہ ہے کہ آفیسرز اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوگا، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس میں نہیں ہے. ہاں کوئی انڈیویجولس کسی جگہ پہ کوئی آفیشلز کی طرف سے کہیں ہو تو جس کا نالج نہیں ہوتا. تو اس میں باقی جو پرفارمنس ہے اس کے لحاظ سے سارے آفیسرز جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں آج کل کے، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے آفیسرز ہیں ان کی فردر فیلڈ میں آ کے بہت اچھی ٹریننگ ہو جاتی ہے. عوام جو ہے نا، پبلک کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ہر افسر جو ہے وہ عوام کے سے دور نہیں جاتا، ان کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. لیکن سر آپ کے جوابات میں بھی نا تجربہ جھلک رہا ہے، تو اس میں آپ نے سارے گول کرتے چلے جا رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو سائل پہلے آتا ہے میں ان سے میں تو کہا یہ اب ریالٹی بن چکی ہے، انڈرسٹوڈ ہو چکا کہ یہ چیزیں چلیں، اتنا کمیشن آٹومیٹیکلی کٹ کے جیبوں میں منتقل ہو جانا ہے، یہ چیزیں ہیں سر. میں نہیں سمجھتا کہ جو لیگل ہمارے پروسیڈنگز ہیں، جو قانونی لیگل کی میں نے بات ہی نہیں کی، تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز آئے کہ وہاں پہ کوئی اس طریقے سے سائڈ سے کوئی مسئلہ، میں ایڈوائز کروں گا اپنے عوام کو، اور میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی وسائل اپنا کوئی مسئلہ لے کے جاتے ہیں تو وہ مسئلہ پہلے خود دیکھ لیں. وہ مسئلہ جینون ہونا چاہیے، جینون ہوگا تو آگے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اس کی ڈرافٹنگ، رپورٹنگ، آرڈرز جو ہے سر جی فائل نہیں چلتی، کہتے ہیں فائل کو پہیے لگانے پڑتے ہیں. ایک تو ہم آپ سے یہ راز بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ دکان کہاں پہ ہے، کہاں سے پہیے ملیں گے، ہمیں راستہ تو لگائیں سر. میرا خیال ایسا نہیں ہے کہ وہ جو لوگ جب وہ دوسرا راستہ کو اختیار کرتے ہیں اور فائل پہ ان کا جو کام ہے، جو ان کی اسائنمنٹ، وہ وہی غلط ہوتی ہے، اس میں ان کا رائٹ نہیں ہوتا. تو چونکہ ان کا مسئلہ صحیح نہیں ہے یا وہ کوئی غلط مسئلہ کروانا چاہتے ہیں، وہ خود ہی آپ کہتے ہیں اس سائڈ پہ جاتے ہیں، وہ پھر کسی اور راستہ تلاش کرتے ہیں، مڈل مین ہیں یا ان کے ذریعے کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. تو اس کا مڈل مین کو کیوں ابلائز کیا جاتا ہے؟ پھر مڈل مین ابلائز تو ہوتا ہے نا، آخر افسران کرتے ہیں، عملہ کرتا ہے. مطلب میرے سے براہ راست اگر بات نہیں بنی تو میں نے مڈل مین کو اگر پیسے دے دیے تو مڈل مین کو تو پھر مڈل مین نے تو کروا دیا، اس کا مطلب مڈل مین سے تو ابلائز ہو گیا نا معاملہ. ہاں اس میں یہی ہے کہ یہ ان کے اپنے ہی طریقے ہیں، جس طرح کے ہر جگہ پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، لیکن کام ان کا جینون نہیں ہوتا. آخر پہ میں سمجھتا ہوں کہ آ کے ویسے سر بیوروکریسی سے کام نکلوانے کا آسان طریقہ ہے کیا؟ یہ کام سائل اگر آتا ہے، اس کو اگر مشکلات پیش آ رہی ہوتی ہیں، افسر تک اول تو رسائی مشکل ہے، ہر آدمی ڈرتا ہے دفتر میں داخل ہونے سے. کیا آسان طریقہ ہے؟ افسر کیسے
سمجھتے ہیں کہ یار اس بندے کا کام تو مجھے کر دینا چاہیے؟ کوئی ایسی آپ کے تجربے میں گزرا ہو محسن صاحب کہ آپ کو رحم آتا ہے کسی پہ، کوئی بزرگ آ گیا ہے، کوئی ایسا خاتون آ گئی ہے جو مطلب ڈیزرونگ ہے، آپ سمجھتے بھی ٹھیک ہے یار اس کو مجھے کر دینا چاہیے، بچہ آ گیا کوئی ایسا؟ جی محسن صاحب، یہ بالکل جو بھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیزرونگ لوگ ہیں، ان کا مسئلہ جینون ہے، آپ یقین کریں کہ ان کے مسئلے تمام افسر جو بھی ہیں وہ بڑا اس میں ٹیکنیکلی مہارت رکھتے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے وہ ٹائملی ڈسپوز آف کر دیتے ہیں۔ جو کام یا جو ٹاسک یا جو فائل اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو وہ اس کے افسر کی جورسڈکشن میں نہیں آتی، اس افیسر کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اس سے ہائر اتھارٹیز کے بارے میں ہے، اور وہ اس پہ کوئی آرڈر پاس کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا، تو اس سے لوگوں کو بعض اوقات گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں۔ جس کا مسئلہ جینون نہیں ہے، اگر وہ کسی اور طریقے سے رانگفلی وہ پریزنٹ کرے گا تو ظاہر ہے جو فیلڈ سٹاف سے یا ریونیو سٹاف سے جو رپورٹ آئے گی وہ اس کے حق میں نہیں ہوگی، ریکارڈ اس کے حق میں نہیں ہوگا، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ فائل جو ہے وہ اس کو فائل ہی کرنا پڑے گا۔ اچھا، ریونیو کورٹس کی اگر ہم بات کریں تو کیا یہ اضافی بوجھ نہیں ہے انتظامی معاملات کے ساتھ ساتھ کسی بھی آفیسر کے اوپر، ڈپٹی کمشنر کے اوپر، ایز اے ڈسٹرکٹ کلیکٹر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کے اوپر، اس طرح یہ اضافی بوجھ نہیں ہے؟ اسسٹنٹ کمشنرز کی بھی عدالت لگتی ہے، تو کیا یہ سارا نظام وہ ایک جگہ پہ ہونا چاہیے، انتظامی معاملات ایک جگہ پہ ڈیل ہونے چاہیے؟ کیا مزید بہتر نہیں ہوگا اس سے؟ محسن صاحب، اس میں جو ہے حقیقت میں یہی ہے کہ یہ ریونیو کورٹس جو ہیں یہ تو ریونیو آفیسرز کے ساتھ ہی اٹیچ ہیں اور ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یہ ایک دیکھ لیں قانون کب سے ہے، جب سے آفٹر پاکستان کی آزادی کے بعد، تو چونکہ ریونیو کورٹس جو ہیں ان کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں 3 طرح کی کورٹس ہیں، جس طرح سول کورٹس ہیں، جوڈیشل کورٹس ہیں، اور ریونیو کورٹس بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ریونیو کورٹس جو ہیں وہ چونکہ اس میں ایکسپرٹیز ریونیو ایڈمنسٹریشن کی ہی ہوتی ہے، اور ایکٹ اور آرڈیننسز بھی ظاہر ہے کہ وہ ریونیو کو ہی آتھورائز کرتے ہیں، ایک ریونیو آفیسر کو، اور اس کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے، لہذا ریونیو کورٹس تو انہی کو صحیح کرنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، اور انہی کا اختیار ہے۔ باقی ہے کہ ہاں جوڈیشل سسٹم تھا، اس میں جو جوڈیشل پاورز تھی وہ آفٹر ڈیولوشن وہ علیحدہ کی گئی، تو اس کی حد تک وہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا ایک ڈیسیژن تھا، جو عدلیہ کا ایک ڈیسیژن تھا، وہ ہو چکا۔ کورٹس، ریونیو کورٹس کے فیصلے کسی دباؤ کے تابع، سیاسی شخصیات کے انفلوئنس سے مطلب اس طرح ہوتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا اس میں آسان اپروچ ہے نا، ججز کے پاس ذرا مشکل ہوتی ہے، جس طرح دیکھیں ججز جو ہیں وہ اپنی صوابدید کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اسی طرح ریونیو آفیسرز جو ہیں جس کورٹ میں بیٹھتے ہیں اس کے بطور اپروچیبل ہے نا سر، تو اپروچ تو ظاہر ہے، مطلب یہاں پہ رابطہ رہتا ہے نا لوگوں کا، مطلب دفاتر میں رابطہ۔ اس میں یہی کہوں گا کہ میں چونکہ ایڈمنسٹریشن کی نمائندگی کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہی ہوں، اور میں اب بھی اسی میں موجود ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہاں کہنا کسی افسر کو کسی ڈیزرونگ آدمی کے بارے میں کہ جو غریب آدمی ہے اس کی شمائی نہیں ہے، یا اس کا وکیل کمزور ہے، یا وکیل سنتا نہیں ہے، تو اس طریقے سے اس کو اگر لک آفٹر کر لینا تو آئی تھنک کہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی کورٹ اس کو اکارڈنگ ٹو میرٹ ہی ڈیسائیڈ کرے گی، اس کے اگینسٹ نہیں کرے گی۔ اچھا، کنٹیکٹ پر بھرتیوں والا اب نیا کنسیپٹ آیا ہے کہ آپ کو پینشن اینڈ پہ نہیں دی جائے گی، بس جو کنٹریکٹ آپ سے سائن ہوگا، اور اس کے علاوہ سینیرٹی کا جو ہے معاملہ، بس جہاں پہ آپ کی تعیناتی ہوگی وہیں پہ رہیں گے، آپ کو آگے سینیرٹی کی بنیاد پہ ترقیاں نہیں ملیں گی۔ آپ کیسا سمجھتے ہیں اس نظام کو؟ ابھی دیکھیں آئے گا تو اس کے بعد میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، چونکہ میں اس کو تھارلی پہلے سینیرٹی کی بنیاد پہ ترقی ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے، یس، ہونی چاہیے، سینیرٹی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، اور اچھے اور کمپیٹنٹ آفیسرز کو ضرور۔ ریٹائرمنٹ بھی 60 سال میں سفیشینٹ ہے؟ آئی تھنک جو گورنمنٹ کا فیصلہ ہے یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو بھی ابھی ایک امینڈمنٹ آئی تھی، آئی تھنک کہ انہوں نے واپس لے لی ہے 25 اور 55 سال والی، تو میرے خیال میں تو جو آفیسرز
60 سال کے بعد بھی فٹ ہیں، جس طرح کہ KPK میں یہ ایک آرڈیننس آیا تھا یا ایکٹ آیا تھا، تو اس میں جو نہیں چل مطلب اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو سینئر آفیسرز ہیں یا آفیسرز جو کہ ریٹائرمنٹ پہ جانے والے ہیں، ضروری نہیں کہ میں ہوں، کوئی بھی ہے جو اچھی جن کی پرفارمنس ہے یا جو ولنگ ہیں فردر اور جو ہیلدی ہیں کام کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کا جو اس وقت خلا پیدا ہو رہا ہے یہ بہت بڑا خلا پیدا ہوگا اگر یہ سارے لوگ 1-2 سال میں ریٹائر ہو جائیں گے. تو سمجھ میں جو ہے وہ میں یہ تجربہ کار کہ ایکسپیرینس لوگ جو ہیں ان کو آپشن دیا جانا چاہیے کہ وہ چاہیں تو ریٹائرمنٹ پہ چلے جائیں، اور چاہیں تو اگر اور 2-4 سال سرو کرنا چاہیں تو ضرور ان سے ان کی آپشن لی جائے. بالکل ٹھیک سر. غریب آدمی کو کب یہ احساس ہوگا؟ اوپن ڈور پالیسی کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے، حکم آتے ہیں، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ شاید 100% اس پہ عمل نہیں ہے، 10, 20, 15% شاید دروازے کھل جاتے ہوں گے. عام آدمی ابھی بھی ڈرتا ہے. کب اس کو یہ احساس ہوگا کہ اندر بیٹھا ہوا جو آفیسر ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے بیٹھا ہے، ہمارے کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اور ہمیں ان سے رجوع کرتے ہوئے اس کو ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی؟ اس کے لیے کوئی فارمولہ آپ سمجھتے ہیں؟ 36 سال آپ نے سرو کیا، کہ آپ کو کوئی راستہ نظر آتا ہے کہ عام آدمی کو ہم کیسے یقین دلائیں کہ یس آپ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آفیسر سے ملیں، کام کرائیں؟ اس میں مڈل مین کے پاس نہ جانا پڑے. اس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ جو سائل آتا ہے، اپلیکنٹ ہے، وہ جو بھی چیز لے کے آتا ہے، جو بھی اس کا ایشو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ صحیح ہونا چاہیے، وہ رائٹ پہ ہوگا، وہ درست ہوگا، وہ صحیح ہوگا، اپنے حق پہ. دلیلیں تو سر سب کے پاس ہوتی ہیں اپنے کام کے لیے. دلیلیں تو بودھی ہوں یا لیکن لیے تو پھر رہے ہوتے ہیں. ایکچولی ہوتا ہے کہ بہت سے کیسز بڑے کمپلیکیٹڈ سچویشن میں ہوتے ہیں، بہت کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان میں. جب ان کو فائل کو کھولا جاتا ہے اور فیلڈ سے رپورٹ لی جاتی ہے تو یقین مانیے اس میں کئی کیسز جو ہیں اس میں سول لٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے، اس میں بہت سی جو ہے جوڈیشل سائڈ پہ بھی چل رہی ہوتی ہے. تو وہ چیزیں اس وقت آفٹر رپورٹس اور ریکارڈ کو تھریش کرنے کے بعد سامنے آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں پھر بھی ون ونڈو آپریشن جو ہمارے کھلی اوپن کچہری 1 اور 2 کو ہوتی ہے اور پہلے بھی ہوتی رہی تھی، تو اس میں کافی سارا کام جو ہے وہ بہتر انداز سے ہوتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو فیئر ہوتا ہے، اور وہ ایٹ دی اسپاٹ آئی تھنک مور دین 40-50% وہاں پہ جو بھی پرابلمس ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپلیکیشنز اوور ہو جاتی ہیں، ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں. لیکن باقی جو ہیں چونکہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں یا وہ دوسری کورس کے ریلیونٹ ہوتی ہیں، ریونیو کورس کے متعلقہ ہوتی ہیں، تو وہ ادھر پہ ریفر کی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ میرٹ والا بندہ جو ہے وہ شاید ہی کوئی رہتا ہے. صحیح. اچھا آفیسر بننے کے لیے سول سروس کا کی پوائنٹ کیا ہے، اور اپنے جو جونیئر لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بنیادی ٹریننگ جو ہے، اب جو بھی آفیسرز ٹریننگ پہ جاتے ہیں تو بھرپور توجہ کے ساتھ ٹریننگ کریں ریونیو اکیڈمیز میں، اور ریپیٹڈلی جائیں، اور اس میں آپ لوگ ریونیو جو ہے وہ بھرپور انداز کے ساتھ آپ اس کی ٹریننگ لیں. دین اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشل ونگ جو ہے اس کو بھی اسٹڈی کریں، چونکہ آپ کے ریلیونٹ آتا ہے، لا اینڈ آرڈرز بھی اس کو بھی دیکھیں. اور فردر جو ہے وہ جب آپ فیلڈ میں آئیں تو اپنے سینئرز کے ساتھ لازمی رابطہ رکھیں اور ان سے گائیڈ لائن لیتے رہیں، اور کوئی بھی غلط کام کرنے کی بجائے سب سے پہلے آپ اپنے سینئر سے یا کسی بھی ریلیونٹ سینئر کولیگ سے مشورہ کر لیں تاکہ وہ آپ کوئی غلط ڈیسیژن نہ کریں، غلط آرڈرز پاس نہ کریں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ وائس ٹوڈے نیوز کے نام کیا. اللہ نگہبان.